ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بطخ دریائے کنارے رہتی تھی۔ کیونکہ اس کا نر مر چکا تھا، وہ بیچاری ہمیشہ بیمار رہتی تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ تمہاری بیماری ایسی ہے کہ تم جلد مر جاؤ گی۔ اسے یہ سن کے صدمہ ہوا، کیونکہ اس کے پاس ایک انڈا تھا۔ اسے ڈر لگا کہ اگر وہ مر گئی تو اس انڈے کا کون خیال کرے گا جس میں سے بچہ نکلنے والا تھا، اور پھر اس بچے کو کون سنبھالے گا۔ لہٰذا وہ جنگل میں رہنے والے اپنے سب دوستوں کے پاس گئی اور انہیں اپنی ساری کہانی سنائی، لیکن ہر کسی نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ بیچاری بطخ، ان کی بہت منتیں کیں کہ خدا کے لیے تم لوگ مرنے کے بعد میرے بچوں کو اپنا سایہ دینا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ بیچاری بطخ بھی کیا کرتی؟ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے بھائی مرغے کے پاس جایا جائے، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ لہٰذا وہ اپنے مرغے کے پاس گئی اور اسے قصہ سنایا۔ مرغ بھائی، آپ میرے بچے کے ماموں جیسے ہو، پلیز آپ ہی میرے بچے کو میرے بعد اپنا سایہ دے دینا۔ مرغا بولا، میں تمہارے بچے کو رکھ لیتا، مگر میری بیگم مرغی یہ بات نہیں مانے گی، لہٰذا مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، لہٰذا تم مجھے معاف کر دینا۔ بطخ ادھر مایوس ہو کر اپنے گھر واپس آ گئی اور سوچنا شروع کر دیا کہ اب کیا کیا جائے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے موقع ڈھونڈ کر یہ کام انجام دے دیا اور خود جا کر ایک درخت کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد بطخ کی طبیعت اور بگڑ گئی اور ایسی بگڑی کہ اسے موت ہو گئی۔ جو مرغی کے انڈے سے بچہ باہر نکلا تو ان میں ایک بطخ کا بچہ بھی تھا۔ مرغی تو سب جان گیا تھا، لیکن اس نے مرغی کو بتانا مناسب نہ سمجھا۔ مرغی نے بہت شور شرابہ کیا اور بولی، میرے بچوں کے ساتھ بطخ کا بچہ نہیں رہے گا۔ مرغی نے اسے بہت سمجھایا کہ مرغی نے اس کا کہا نہیں مانا۔ مرغی نے اپنے بچوں کو منع کر دیا کہ کسی کو بھی بطخ کے بچے سے بات نہیں کرنی ہے۔ سب نے مرغی کی بات مان لی، لیکن دو چوزوں نے اپنی ماں کی بات نہ مانی۔ وہ جو خود کھاتے اپنے ساتھ اس بطخ کے بچے کو بھی کھلاتے۔ مرغی کو بطخ کے بچوں سے سخت نفرت تھی، وہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک دن مرغی کے ذہن میں خیال آیا کہ ہم سب مل کر دریا کے کنارے سیر کو جائیں گے، ہم سب واپس آ جائیں گے اور بطخ کے بچے کو وہیں چھوڑائیں گے، یوں اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ لوگ سیر کو نکلے۔ وہاں پہنچتے ہی ایک چوزا دریا کے کنارے چلا گیا اور ڈوبنے لگا۔ یہ دیکھ کر مرغی زور زور سے چیخنے چلانے لگی۔ چونکہ بطخ کے بچے کو تیرنا آتا تھا، لہٰذا اس نے فوراً دریا میں تیرنا شروع کر دیا اور اسے چوزے کو نکال کے باہر لے آیا۔ مرغی نے جب دیکھا تو اسے اپنے کیے پر بڑی شرمندگی ہوئی اور اس نے بطخ کے بچے سے معافی مانگ کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دیکھا بچوں، کیسے بطخ کے بچے نے مرغی کو بچایا اور کیسے اس کا بھلا ہوا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کر بھلا سو ہو بھلا۔